جنت کے 8 دروازے ہیں یا 8 طبقات ہیں، ہر طبقے کے الگ الگ دروازے. منہا باب، ان میں سے ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، یسمی الریان، اس کا جی نام ریان کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ ریان. ہر قسم کی چیزیں وہاں پر ہے جی. اور لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سوائے روزہ دار کے کوئی داخل بھی نہیں ہوگا جی. یہ اعزاز جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں ان کے لیے خاص اللہ نے اہتمام کیا ہے. جیسے نا کہیں پہ دعوت ہو، عام ہوتے ہیں کہ خاص کوئی علماء آئیں، پیر صاحب آ جائیں، الگ سب یہاں پہ آ جائیں، حضور یہاں پہ آ جائیں، اہتمام ہوتا ہے. عام لوگوں کے لنگر الگ ہوتا ہے، خاص کے لیے الگ. جو روزہ دار ہیں اللہ کا خوف کرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، سامنے سب کچھ ہے، بیوی بھی ہے، فریج کے اندر سارا کچھ ہے، جو حلال چیزیں ہیں کھانے پینے استعمال کے قریب نہیں جا رہا. کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ رب دیکھ رہا ہے، یہ جملہ تو 30 دنوں کا یہ ہے، یہ آپ کا جو نا اسباق ہے، پیریڈ ہے، جو لمحہ ہے 30 دن. بس یہ جملہ یاد رکھ لینا کہ رب دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ پورے سال گناہوں سے بچیں گے. گناہ کرتے ہوئے ماں دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، باپ دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، مقتدیوں کو پتہ ہو یا نہ ہو رب دیکھ رہا ہے، مریدوں کو پتہ ہو یا نہ ہو رب دیکھ رہا ہے. جب یہ رب کی بات ہو، تعلق ہونا رب سے جی. جیسے ہم ظاہر سب کے سامنے سبحان اللہ جی پکے ہیں، صوفی صاحب ہیں جی، امیر صاحب ہیں جی استاد جی ہیں جی، بڑے بڑے جو نا وہ جبے والے پیر صاحبان جی، اللہ اندر کھاتے کیا ہوتے ہیں اللہ بہتر. اللہ بچائے ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرمائے. تو روزہ دار جی آپ کا انعام جی کیا ہے؟ ابھی وہی جو پہلے والے تھے. پہلے والے کون تھے جی؟ آپ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا اصل نام جی عبد الرحمن بن صخر، امام ترمذی نے کیا ہے، نوٹ کیا ہے. تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. سبحان اللہ. کہ حضور نے فرمایا ابن آدم کا عمل جو محنت کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، اس کو بڑھاتا ہے. عمل ایک کیا ہے، کام ایک کیا ہے، اس کو بڑھاتا ہے 10 سے لے کر 700 تک. قرآن پاک میں آتا نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اسی آیت کے ساتھ ایک اور جملہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہاں بھی چیک کیجئے، قال اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے. روزے کا تعلق مجھ سے ہے. فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، یا جو روزہ دار ہے وہ میرے لیے، میرا بندہ میری خاطر روزہ رکھ رہا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بدلہ میں خود دوں گا. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ بِالْأَجْلِ، میرے بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے خواہشات کو سخت، اب ماں سے مجھ سے پیارے آگے پیارے بارش بھی ہو گیا، جولائی ہو اگست ہو، جو تقویدار ہیں متقی لوگ، کیا خیال ہے رمضان کا مہینہ ایک ہاتھ ہے، چاہے جون میں آئے، جولائی میں آئے، اگست میں آئے، جو نہ رکھنے والے ہیں، خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، عبد النفس ہیں، وہ تو کیا جنوری ہو، فروری ہو، بارشوں کا موسم ہو، ان کے نصیب میں نہیں. جو عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن، رحمان کے بندے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ میرے بندے میرے خاطر کھانا پینا خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انعام کیا ہے؟ للصائم، جو صائم ہے، روزہ دار ہے، فرحتان، اس کے لیے 2 راحتیں، 2 خوشیاں. فرحت عند فطرہ، نمبر 1
صبح سے سخت ہم تو نا مسجد کے اندر مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے، جو مزدور ہے سبحان اللہ، جو مستری ہے سبحان اللہ، وہ سارا جو اینٹیں ہیں سیمنٹ ہے نیچے سے اوپر لے جائے، اور ہو بھی روزہ دار، سخت پیاسا، بھوک نے تنگ کیا ہو، اور شام کو 2-4 منٹ رہ جائے، افطاری کا وقت ہو، آگے جی زمزم شریف سبحان اللہ، آپ کو جو نا یہ روح افزا، یہ افزا وہ افزا ہو یا نہ ہونا جی زمزم سامنے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، کہ کوئی خاص پانی مل جائے، انسان وہ مزدور، وہ محنتی انسان پانی کو دیکھتا ہے، کوئی پھل پھول سامنے ہے خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا خوش ہو، تو نے اس سخت کام میں، جنوری تھا، فروری یا جون جولائی اگست، سخت گرمی کا موسم، کام بھی کرتا رہا، پر تیری توفیق سے پورا کر لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش۔ اور نمبر 2 جی فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی کب ہوگی؟ رب سے ملاقات کے وقت، وہ کہ معلوم ہو گیا کسی اور کو رب سے ملاقات ہو یا نہ ہو، جو روزہ دار ہیں ان کا اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات یقینی ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول، اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی کیا جی سچا ہے۔ ایک جی بڑی پیاری حدیث سامنے ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہی لمحات ہیں، ایک دن رہ گیا یا 2 دن رہ گیا، حضور کے جی خطاب ہے جی۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں، ایک دن یا 2 دن رہ گئے جی، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے صحابہ اکرام، میرے پیارے دوستو، میرے امتیوں، قد اضلکم شہر، عظیم مہینہ، سیف گن ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کرو، یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، پورے مہینوں کا سردار ہے، 11 ماہ ایک طرف، رمضان ایک طرف، سب پر حاوی ہے، شہر عظیم، میرے امتیوں، میرے صحابہ، عظیم ترین مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، جتنے برکتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ الشَّهْرِ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کرے گی کب ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، یہ عام روزے نہیں ہیں بلکہ فرض ہے۔ میں نے آپ سے شعبان کے آغاز میں کہا تھا ایک آدھ روزے رکھ لو، سارا سال کھاتے کھاتے خدا نخواستہ رمضان آ گیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، بخار ہو گیا ہے، تھوڑا قے آ گیا، جی کھا لوں، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا توڑ لوں، خدا نخواستہ رمضان کا روزہ آپ نے رکھ لیا ہے، یہ تھوڑا بخار ہوا، تھوڑا پیٹ میں درد ہوا، تھوڑا چکراسا آ گیا، تھوڑا الٹی آ گیا، کچھ نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے قے نہ کریں، جتنا مرضی قے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ نے خدا نخواستہ روزہ توڑ دیا ہے، پھر کیا ہوگا جی؟ اچھے بچوں، اللہ اکبر، لگاتار 60 روزے، تو آپ سے کیا کہا تھا؟ شعبان آ رہا ہے، ایک آدھ پیر کا جمعرات کا رکھ لو، بالفرض بخار ہو گیا ہے، دل گھبرا گیا ہے، پیٹ نے تنگ کیا ہے، بھوک نے ستایا ہے، کھا لیا ہے، توڑ دیا ہے، پھر بھی کیا ہوگا جی؟ ایک کے بدلے ایک، ایک کے بدلے ایک، پریکٹس تو ہو جاتا، الحمدللہ کئی بچوں نے کیے، ہم نے کیے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، پیارا موسم،